بعض اوقات خود فریبی میں مبتلا ہو کر انسان خود انحصاری کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اور اللہ پر یقین ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس ناشکرے اور بے صبر انسان کا تھا جس نے نیکی کی آڑ میں تباہی کو گلے لگا لیا۔ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والے اپنے اعمال کو نظر انداز کر کے بے ایمانی اور حرص کی دلدل میں ایسے اترتے ہیں کہ اپنا ہی سانس بند ہونے لگتا ہے۔ معصوم جانوں کو بے دردی سے ختم کرنے والے ایک وحشی درندے کا احتساب کرنے والے ملک صاحب کی عرق ریز تفتیش نے ہر بات سے پردہ اٹھا دیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے صبرا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ معاملہ خاصا سنگین اور گمبھیر تھا، اس لیے میں فوری طور پر حرکت میں آ گیا۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ دیسی کیلنڈر کا 8واں مہینہ اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ماہ دسمبر کی 10 تاریخ تھی اور دن تھا جمعرات کا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو برآمدے میں چند لوگوں کو بے چین بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہروں نے مجھے بتا دیا کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں ان پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی اندرونی فضا خوشگوار تھی۔ اندر اور باہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ باہر کھلے میں یکبستگی کا احساس ہوتا تھا اور اندر ماں کی آغوش ایسی مہربان اور مشفق حرارت کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا، اور یہ فرحت بخش اور گرمائش بردار چمتکار اس کوئلوں والی انگیٹھی کا رہین منت تھا جو میری آمد سے پہلے ہی دہکا کر کمرے کے ایک کونے میں میری کرسی سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دی گئی تھی۔ میں اپنی کرسی پر برہی جوان ہوا ہی تھا کہ کانسٹیبل اکرام اللہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اضطراب و اضطرار کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتا میں نے پوچھ لیا، اکرام اللہ، آج صبح تھانے میں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرے استفسار میں ان لوگوں کی جانب واضح اشارہ تھا جو مجھے برآمدے میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ کانسٹیبل میرا اشارہ سمجھ گیا اور جواباً بولا، ملک صاحب، میں انہی لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ خیریت بالکل بھی نہیں ہے جناب۔ ساتھ والے پنڈ میں قتل اور اغوا کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اسی سلسلے میں رپورٹ درج کرانے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اکرام اللہ کی فراہم کردہ یہ اطلاع کسی بم سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک دھماکہ خیز خبر مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ میں سیدھا ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کانسٹیبل سے سوال کیا، اکرام اللہ، کس کا قتل ہوا ہے اور کسے اغوا کیا گیا ہے؟ ان دونوں افسوسناک واقعات کا تعلق چودھری نظام الدین کے گھر سے ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ چودھری صاحب کی بھابھی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسی بھابھی کی اکلوتی بیٹی یعنی چودھری صاحب کی سگی بھتیجی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے۔ آپ ان لوگوں کو اندر بلا کر تفصیل جان لیں۔ ان بندوں میں چودھری نظام الدین اور اس کا بیٹا ناصر علی بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور گہری سنجیدگی سے کہا، تم صرف چودھری اور اس کے بیٹے کو اندر بھیج دو، باقی سب کو ادھر برآمدے ہی میں رہنے دو۔ اگر ان میں سے کسی سے پوچھ تاچھ کی ضرورت پڑی تو بلا لوں گا۔ اوکے سر، کانسٹیبل نے مستعد لہجے میں کہا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں وہاں کے لوگوں سے بخوبی واقف نہیں تھا۔ البتہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ اس گاؤں کے چودھری کا نام گلشیر تھا۔ ابھی تک چودھری گلشیر سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ باہر کیف جب کانسٹیبل نے بتایا کہ چودھری نظام الدین مجھ سے ملنے آیا ہے تو مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، تاہم میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یہ ممکن تھا کہ نظام الدین گلشیری کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو
کیونکہ چودھری خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر شخص خود کو چودھری کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ جو دو افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک کی عمر 50 سے زیادہ تھی اور دوسرا 20-22 سال کا ایک نوجوان تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ادھیڑ عمر شخص چودھری نظام الدین اور دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھانے دار صاحب، آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، نظام الدین نے دکھی لہجے میں کہا۔ آج میرے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میری بھابھی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی بیٹی پینو کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پروین اور پینو کا آج ظہر کی نماز کے بعد نکاح تھا، اور وہ بھی میرے اس اکلوتے بیٹے ناصر کے ساتھ۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر گلوگیر آواز میں بولا، جناب، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پینو میرے مرحوم چھوٹے بھائی سلام الدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کی عزت بنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس اندھوناک واقعے نے میرے اس فیصلے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں نے پورے تحمل کے ساتھ اس کی بات سنی اور معتدل انداز میں استفسار کیا، آپ چودھری گلشیر کے کیا لگتے ہیں؟ شیر صاحب سے میری کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی کوئی مقابلہ، اس نے جواب دیا۔ وہ ہمارے پنڈ کے بڑے چودھری ہیں اور میں چھوٹا چودھری، آپ مجھے ایک زمیندار سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ ٹانگے پر جناب۔ آپ کے علاوہ باہر برآمدے میں اور کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2 میرے ملازم ہیں اور تیسرا ٹانگے کا کوچوان، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹانگے میں مزید 2 افراد کی گنجائش ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا کر ٹانگے میں بیٹھیں، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، باقی باتیں آپ کے گھر پہنچنے کے بعد ہوں گی۔ وہ دونوں باپ بیٹا جی ٹھیک ہے کہہ کر اٹھے اور میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے کانسٹیبل حامد علی کو اپنے پاس بلایا اور فی الفور جائے وقوعہ پر جانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا، مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مذکورہ تھانے میں میرے علاوہ 5 افراد اور بھی تھے، حوالدار جابر خان اور 4 کانسٹیبلز، جن کے نام علل ترتیب اکرام اللہ، افضل محمود، حامد علی اور نذیر حسین تھے۔ ان میں افضل محمود جزوی طور پر مقامی تھا، مطلب یہ کہ اس کی چاچی اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں پر قتل اور اغوا کی واردات ہوئی تھی، اور چودھری نظام الدین کے مطابق آج وہاں اس کے بیٹے اور بھتیجی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس تناظر میں تو نظام الدین نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا، اس کے گھر پر واقعتاً قیامت صغریٰ برپا ہو گئی تھی۔ چودھری نظام الدین کے گھر کو حویلی تو نہیں کہا جا سکتا تھا، تاہم وہ 20 مرلے قطع اراضی پر تعمیر کردہ ایک کشادہ مکان تھا۔ کراچی میں رہنے والے اس رہائش گاہ کے پلاٹ کو 600 مربع گز سمجھ لیں۔ مذکورہ گاؤں میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہاں پہنچنے میں مجھے چند منٹ ہی لگے تھے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے، سورج طلوع ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ چودھری نظام الدین سیدھا مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بھابھی زینب عرف زینو کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ زینو کی عمر 55 سے 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک چارپائی پر بستر کے اندر پڑی تھی، اس کے چہرے اور سینے پر سے لحاف ہٹا ہوا تھا، اس کی شہرک کو کسی تیز دھار آلے، چاقو، چھری یا پھر خنجر کی مدد سے کاٹ دیا گیا تھا۔ گردن کے اس کٹاؤ سے خارج ہونے والے خون نے بستر اور زینو کے لباس کو بری طرح بھگو دیا تھا۔ اس عمر میں شک کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ زینو کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ میں نے چودھری نظام الدین اور اس کی بیوی نرگس کے تعاون سے زینو کی لاش کو الٹ پلٹ کر اس کا تفصیلی معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ گردن والے کٹاؤ کے سوا اس کے بدن پر اور کسی چوٹ
یا زور زبردستی کے آثار نہیں تھے۔ زینو کی لاش کے نظارے سے میرے ذہن میں یہی تاثر ابھرا تھا کہ اس بیچاری ضعیف عورت کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی صحت کے اعتبار سے زینو کو زندہ انسانوں میں شمار کرنا کسی سنگین مذاق سے کم نہیں تھا۔ ان لمحات میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چودھری نظام الدین مجھے زینو کی کھلی ہوئی قبر پر لے آیا ہو اور میں اس قبر کے اندر پڑے ہوئے زینو کے ڈھانچے کا معائنہ کر رہا ہوں۔ کیا انہیں کوئی خطرناک بیماری تھی؟ میں نے چودھری نظام الدین سے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ زینو سال ہر سال سے تپ دق میں مبتلا تھی تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس مرض میں… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تپ دق کا مرض جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ انسان سے اس کی صحت، رانائی، طاقت اور توانائی کو دھیرے دھیرے چھین کر اسے موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ یہ بیچاری تو پہلے ہی قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی تھانے دار صاحب، چودھری نظام الدین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ زینو کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس کے بدن پر نہ گوشت دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی چہرے پر زندگی کی رمق۔ اسے بے دردی سے گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ پتہ نہیں قاتل کو اس لاچار عورت سے کیا دشمنی تھی۔ شدید ترین نفرت اور کڑی دشمنی کے بغیر اس نوعیت کے لرزہ خیز واقعات جنم نہیں لیتے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس لڑکی کا کمرہ دیکھنا چاہوں گا جو آج آپ کے بیٹے کے نکاح میں آنے والی تھی۔ یہ بات راستے میں چودھری نظام الدین مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بیمار بھابھی زینو اور اس کی اکلوتی بیٹی پینو ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ اسی لیے میں نے چودھری کے گھر کے اندر پینو کا کمرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مذکورہ کمرے میں بچھا ہوا بستر بے ترتیب اور خالی تھا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ میں اچھی طرح پینو کے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں پر مجھے کوئی ایسی شے مل نہ سکی جو کسی بھی زاویے سے اس کے اغوا پر روشنی ڈالتی ہو۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد زینب عرف زینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے کانسٹیبل حامد علی کی نگرانی میں ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور اس گھر کے وسنیکوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ چودھری نظام الدین نے مجھے بتایا تھا کہ آج پینو اور ناصر کی شادی ہونے والی تھی، لیکن مجھے وہ گھر کسی بھی لحاظ سے شادی والا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہیں سے سوالات کا آغاز کیا۔ چودھری صاحب، اس وقت آپ تینوں کے سوا اور کوئی بندہ اس گھر میں دکھائی نہیں دے رہا، یا پھر آپ کے ملازمین ادھر ادھر بکھرے نظر آتے ہیں؟ اگر آج ظہر کی نماز کے بعد ناصر اور پینو کا نکاح ہونے والا تھا تو مہمان وغیرہ کہاں ہیں؟ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ چودھری نظام الدین کے بجائے اس کے بیٹے ناصر علی نے جواب دیا، ہمارے اور چاچی زینو کے عزیز رشتہ دار ہیں ہی نہیں، تو ہم یہاں آنے کی دعوت کس کو دیتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ ناصر ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، نرگس اپنے بیٹے کی تائید میں بولی۔ زینو کے بڑے بھائی قادر علی اور بھابھی حمیدہ طویل عرصے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ زینو کا گھر والا یعنی میرا دیور سلام دین اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا جب پینو ایک چھوٹی بچی تھی۔ یہ تو ہو گیا زینو اور اس کے خاندان کا احوال۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھمی اور پھر بولی، باقی جہاں تک ہماری طرف کی کہانی ہے تو میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی اور بچپن ہی میں میرے ماں باپ گزر گئے تھے۔ نظام دین بھی صرف 2 بھائی تھے، یعنی یہ خود اور ان کا چھوٹا بھائی اور پینو کا باپ سلام دین۔ ناصر علی ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے انتہائی مختصر خاندان کی تفصیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد نہایت سادگی کے ساتھ مسجد میں ناصر اور پینو کا نکاح کرا دیں گے۔
चौधरी निज़ाम ने कहा, और कल बरोज़ जुमा इनका वलीमा किया जाता। हमने वलीमे की तकरीब में गांव वालों को मदऊ किया था, मगर इससे पहले ही सब उजड़ गया। हम तबाह बर्बाद हो गए हैं जनाब। चौधरी साहब, जो होना था वो तो हो चुका, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। अब ये सोचें कि आगे करना क्या है। सच पूछें तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, चौधरी निज़ामुद्दीन ने टूटे हुए लहजे में कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे घर को किसी बदखा की नज़र लग गई है। थानेदार साहब, ये तो एक खुली हकीकत है कि ज़हनों को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता, नरगिस ने मोतदिल अंदाज में कहा। लेकिन आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी तरह पीनों को ढूंढ निकालें ताकि मेरे बेटे का घर आबाद हो जाए। नरगिस, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को बखूबी समझ सकता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एक माँ को इन हालात में इसी तरह सोचना चाहिए, लेकिन कानून का एक पासबान होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़रूरी परवीन और पीनों को बाजियाब करना है, इतना ही अहम ज़ैनब उर्फ ज़ैनो के कातिल का सुराग लगाकर इसे कहबरे किरदार तक पहुँचाना भी है। और मैं ये दोनों काम आप लोगों के ताउन के बगैर नहीं कर सकता। मैंने ड्रामाई अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की तो चौधरी निज़ामुद्दीन इज़्तिरारी लहजे में बोला, थानेदार साहब, हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, आप हुक्म करें, हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, मैंने बारी बारी इन तीनों की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आपको कब ये पता चला कि ज़ैनो को कत्ल करके इसकी बेटी पीनों को अगवा कर लिया गया है। मेरी आंख सुबह जल्दी खुल जाती है थानेदार साहब, नरगिस ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। जब मैं चौधरी साहब को सोता छोड़कर कमरे से बाहर निकली तो मुझे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ये बिल्कुल ही अजीब और अनहोनी बात थी। मुँह अंधेरे हमारे घर के सामने आज से पहले घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ कभी नहीं उभरी थी। मेरे दिल ने कहा कि कोई गड़बड़ हो गई है। मैं जल्दी से सहन में निकल आई, तभी मेरा दिल धक से रह गया। उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, 2-3 गहरी सांसें ली और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, हमारे घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दौड़कर सहन अबूर किया और खुले हुए दरवाजे से बाहर झांका। मैंने 2 घोड़ों को धूल उड़ाते तेज़ रफ्तारी से अपनी निगाह से ओझल होते देखा। घुड़सवार कौन थे इस बारे में तुम्हें आपको कुछ नहीं बता सकती, अलबत्ता वो लोग अपने घोड़ों को इस तरह सरपट दौड़ा रहे थे जैसे वो कोई वारदात करके फरार हो रहे हों या फिर इन्हें कहीं जाने की जल्दी हो। फिर तुमने क्या किया? नरगिस खामोश हुई तो मैंने सवाल ताक दिया। मैं वापस अपने कमरे में आई और चौधरी साहब को झंझोड़कर गहरी नींद से बेदार किया, नरगिस ने बताया। मेरी बात सुनकर ये भी हक्का बक्का रह गए। हम दोनों ने जब घर को चेक किया तो ये रूह फरसा इंकिशाफ हुआ कि ज़ैनो को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और पीनो भी अपने कमरे में मौजूद नहीं। फिर हमने नासिर को जगाया और हम तीनों ने मिलकर घर के कोने कोने में पीनो को तलाश किया, मगर वो हमें कहीं ना मिली। इसके बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस किसी बेरहम शख्स ने ज़ैनो की जान ली है वही बदबख्त पीनो को भी उठा के ले गया है। हम इस वाक़े को लेकर परेशान हो ही रहे थे कि फजर की अजान हो गई। चौधरी निज़ामुद्दीन ने बोझल आवाज़ में कहा। हम अंधेरा छटने का इंतज़ार करने लगे। सुबह हुई तो गांव वालों को भी इस नागहानी का पता चल गया। जिसने भी सुना हैरत का इजहार किया। इसके बाद मैं नासिर को साथ लेकर आपके पास पहुंच गया था। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि चौधरी निज़ामुद्दीन की बात मुकम्मल होने पर मैंने गंभीर अंदाज में कहा, ज़ैनो का कातिल और पीनो का अगवाकार कोई एक ही शख्स या अशख़ास हैं। नरगिस ने 2 घोड़ों को जाते हुए देखा था। अगलब इम्कान इसी बात का है कि ये दोहरी वारदात इन्हीं घुड़सवारों का मज़मूम कारनामा है और ये कोई मामूली वाक़या नहीं कि मैं इसे इत्तेफ़ाक़ात
یا روزمرہ کے جرائم کے کھاتے پر چڑھا دوں۔ وہ لوگ جو کوئی بھی تھے، زینوں اور پینوں کے پکے دشمن تھے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ لوگوں کی مدد کروں تو میں نے لمحاتی توقف کر کے پھر کہا، تو مجھے ان پکے دشمنوں کے بارے میں پکی جانکاری چاہیے اور یہ معلومات آپ لوگ ہی مجھے فراہم کریں گے۔ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ چودھری نظام الدین نے جواب دیا، ادھر گاؤں میں تو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، آج تک کسی نے ٹیڑھے منہ سے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ میں آپ کے دشمن کی نہیں، زینوں اور پینوں کے دشمن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ اس واردات میں انہی ماں بیٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناصر علی نے سوالیہ نظر سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی، ہمیں تھانے دار صاحب کو اس دھمکی کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ کون سی دھمکی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ چند روز پہلے ہمیں ایک خط ملا تھا، چودھری نظام الدین نے بتایا۔ وہ خط میرے ہی نام آیا تھا، جس میں کسی نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر پینوں کی شادی ناصر سے کی گئی تو وہ پینوں اور زینوں کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ کیا وہ خط آپ کے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے؟ میں اس خط کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، چودھری نظام الدین نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہا، میں ابھی لے کر آتا ہوں جناب۔ اس وقت ہم سب چودھری نظام الدین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں گیا تو میں نے ان ماں بیٹے سے پوچھا، یہ خطرناک دھمکی آپ لوگوں کو، میرا مطلب ہے کہ زینوں اور پینوں کو کس نے دی تھی؟ اس خط میں دھمکی دینے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، نرگس نے بتایا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ حرکت زلفی کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کون زلفی؟ زلفی کا اصل نام ذوالفقار علی ہے، ناصر علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ وہ رشتے میں زینو چچی کا بھتیجا لگتا ہے، یعنی ان کے مرحوم بھائی قادر علی کا بیٹا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو زلفی اس گاؤں میں نہیں رہتا، ورنہ پینوں کی شادی رکوانے کے لیے اسے خط نہ لکھنا پڑتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے تھانے دار صاحب، نرگس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، زلفی کے بارے میں یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں، اس نے چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت گری کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے، کبھی جھنگ، کبھی سرگودا، کبھی شیخوپورہ اور کبھی ساہیوال، کبھی کبھار وہ لائل پور کا چکر بھی لگا لیتا ہے۔ جب وہ لائل پور میں ہوتا ہے تو کیا کبھی آپ لوگوں سے ملنے اس گاؤں میں بھی آتا ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی نہیں، نرگس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، اس نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ سنی سنائی پر مشتمل ہے۔ نرگس اور ناصر سے میری بات چیت جاری ہی تھی کہ نظام الدین وہ خط لے کر آ گیا جس کے اندر زینوں کو دھمکی دی گئی تھی۔ چودھری نظام الدین نے ایک لفافہ لا کر مجھے تھمایا اور وہیں جا کر بیٹھ گیا جہاں چند منٹ پہلے بیٹھا تھا۔ لفافے کے اوپر چودھری نظام الدین کا نام لکھا ہوا تھا اور نیچے ایڈریس بھی اسی گاؤں اور گھر کا تھا۔ لفافے کے عقبی حصے میں خط بھیجنے والے کا نام پتہ درج نہیں تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر اندر سے پرچہ نکال لیا۔ اس پرچے پر صرف ایک سطر بدی سی لکھائی میں تحریر تھی۔ میں اس سطر کو منوان یہاں لکھ رہا ہوں۔ در حقیقت وہ ایک دھمکی آمیز جملہ تھا جو کسی پھپھو کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا۔ پھپھو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پینوں کی شادی کر رہی ہو۔ اگر تم نے یہ غلطی کی تو میں تم دونوں ماں بیٹی کو کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ایک طویل جملہ تھا جسے توڑ کر دو فقروں میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس دھمکی آمیز مختصر مضمون میں ناصر علی کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف پینوں کی شادی کو رکوانے یا روکنے کی بات کی گئی تھی اور اس بات کے آخر میں کسی کا نام بھی درج نہیں تھا۔ وہ خط چودھری نظام الدین کے نام آیا تھا
اور اس کے اندر پھپھو کو مخاطب کرتے ہوئے پینو کی شادی سے پاس رہنے کی تلقین کی گئی تھی اور ماں بیٹی کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ زینو کے کسی بھتیجے نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو وہ اسے اور پینو کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ نظام الدین، نرگس اور ناصر علی کے بیان کے مطابق زینو کا صرف ایک ہی بھتیجا تھا جس کا نام ذوالفقار علی عرف زلفی تھا اور وہ عرصہ دراز سے ان لوگوں کے رابطے میں نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے اس گاؤں میں قدم رکھے بھی کئی سال ہو گئے تھے۔ وہ لوگ بس اس کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ پینو کی عمر کیا ہوگی؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ 2 ماہ بعد وہ 25 سال کی ہو جائے گی، نظام الدین نے جواب دیا۔ وہ ہمارے ناصر سے 2.5 سال بڑی ہے۔ اور زلفی کی عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ ان دونوں سے بڑا ہے، نرگس نے کہا۔ وہ اس وقت 30 کے آس پاس ہوگا۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی زلفی نے کوئی دھمکی آمیز خط لکھا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کہ پینو کی شادی نہ کرنے کے حوالے سے، خاص طور پر پچھلے 7-8 سال میں۔ نہیں جناب، یہ پہلا خط ہے، نظام الدین نے بتایا۔ وہ طویل عرصے پہلے گاؤں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، بس اڑتی اڑتی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ قادر علی کے بیٹے نے جرم کی دنیا کا انتخاب کر لیا ہے۔ 3-4 اضلاع کی پولیس کو اس کی تلاش ہے۔ ساہیوال، جھنگ، شیخوپورہ اور سرگودا کے کئی تھانوں میں اس کے خلاف چوری، ڈکیتی اور دوسرے چھوٹے بڑے جرائم کے حوالے سے رپورٹیں درج ہیں۔ اور اب، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ضلع لائل پور کے ایک تھانے یعنی میرے تھانے میں بھی زلفی کے خلاف قتل اور اغوا کی ایک سنگین رپورٹ درج ہونے جا رہی ہے۔ تھانے دار صاحب، نرگس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے پینو کی شادی کے ذکر کے ساتھ 7-8 سال کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے پینو سن بلوغ کو پہنچی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بالغ ہونے سے پہلے تو شادی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ زینو پچھلے کئی سال سے چرپائی سے لگی ہوئی تھی۔ اس موذی مرض نے اس کے جسم کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل ڈالا تھا۔ چودھری نظام الدین نے کڑوے لہجے میں کہا، اگر زلفی اتنا ہی باخبر ہے تو اسے اپنی پھپھو کی بیماری کا بھی علم ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار بھی زینو کو دیکھنے نہیں آیا اور اب لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بے خفگی آمیز لہجے میں کہا، اور اب وہ میرے بیٹے کی شادی کو خراب کرنے کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ نامراد اپنی پھپھو کا دشمن ہے یا میرا۔ وہ اپنی پھپھو کو قتل کر کے اس کی بیٹی کو اٹھا لے گیا ہے اور اس شادی والے گھر کو ماتم کدے میں بدل کر ہماری زندگی کو عذاب میں ڈال گیا ہے۔ زلفی ایک بزدل اور کمزور انسان ہے، ناصر علی نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ چھپ کر وار کرنا مردانگی نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اس کمینے نے میری چاچی کو قتل کیا ہے اور میری ہونے والی بیوی کو اغوا کر کے میری غیرت کو للکارا ہے۔ یہ تو ابا جی نے مجھے روکا ہوا ہے، ورنہ میں زلفی کی تلاش میں کب کا نکل چکا ہوتا۔ ناصر، میں تمہارے مجروح جذبات اور گھائل احساسات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اندھیرے میں تیر چلانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس قسم کے عمل سے الٹا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، ناصر نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، اس خط کو بنیاد بنا کر ہم یہ قیاس کر رہے ہیں کہ زینو کے قتل اور پینو کے اغوا کے پیچھے زلفی کا ہاتھ ہے۔ میں نے معتدل انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس دوہری واردات کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو اور وہ چالاک شخص پولیس کی تفتیش کا رخ زلفی کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تھانے دار صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا جی، نظام الدین نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے یہ معاملہ جب ان کے سپرد کر دیا ہے
تو انہیں اپنے طریقے سے کام کرنے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ تھانے دار صاحب کی ساری ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ظلم اور زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ زینوں کے قاتل اور پینوں کے اغوا کار کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ہمیں تھانے دار صاحب سے بھرپور اعتماد کرنا چاہیے۔ چودھری نظام الدین کی بات ناصر کی سمجھ میں آئی یا نہیں، میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرکیف اس موقع پر میں نے ناصر کی تسلی کی خاطر کہا، میں پہلی فرصت میں اپنے ذرائع استعمال کر کے جھنگ، ساہیوال، سرگودا اور شیخ پورہ کے مختلف تھانوں میں زلفی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ بدبخت آج والی واردات میں ملوث ہے تو وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ پینوں کے ساتھ پاتال میں بھی جا چھپے، میں اسے کان سے پکڑ کر نکال لاؤں گا۔ بس تم تینوں میرے ایک سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دو۔ آپ پوچھیں تھانے دار صاحب، نظام الدین نے فتویانہ انداز میں کہا۔ ہم نے آپ سے تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ کیا زلفی پینوں سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں نے ٹھوس انداز میں استفسار کیا۔ ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے جناب، نظام الدین نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اگر زلفی کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہوتی تو وہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی، ہمیں نہیں تو گاؤں میں اور کسی کو ضرور اس بارے میں پتہ ہوتا۔ میں نے اپنے سوال کو دوسرے انداز میں دہرا دیا۔ کیا پینوں کے لیے گاؤں کے اندر یا باہر سے کوئی رشتہ آیا تھا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نرگس نے زور دے کر کہا۔ یہاں گاؤں والے تو اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم نے ناصر اور پینوں کی شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور جہاں تک گاؤں سے باہر والے کسی رشتے کی بات ہے تو ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زلفی والے مبینہ خط کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں یہ لفافہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جب یہ کیس ختم ہو جائے گا اور میں پینوں کو بازیاب کرنے کے بعد اس افسوسناک واقعے کے ذمہ دار شخص کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا تو اس وقت یہ دھمکی آمیز تحریر شدہ خط میرے بہت کام آئے گی۔ وہ تینوں مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ میں نے چودھری نظام الدین کے گھر کے داخلی دروازے کا بغور جائزہ لیا۔ دروازے کے کسی بھی حصے پر مجھے توڑ پھوڑ یا زور آزمائی کے نشانات دکھائی نہیں دیے۔ گھر کی سامنے والی دیوار لگ بھگ 6 فٹ اونچی تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ حملہ آوروں نے اپنے گھوڑے گھر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے کیے ہوں گے۔ وہ دیوار پھلانگ کر ان میں سے کوئی ایک گھر کے اندر داخل ہوئے اور اندرونی کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں، اگر وہ ایک سے زیادہ تھے تو ان کے لیے راستہ بنایا ہوگا، اور اس واردات کے بعد وہ بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ اس تجزیے میں کئی ایک پہلو مبنی بر قیاس تھے۔ اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس گھر کے مکینوں نے مجھے جو معلومات فراہم کی، ان کی روشنی میں نے حملہ آوروں کی کارروائی کا ایک خاکہ سا اپنے ذہن میں بنا لیا تھا۔ حقیقت کیا تھی وہ آگے چل کر واضح ہونا تھی۔ نرگس، میں نے چودھری نظام الدین کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے معتدل انداز میں سوال کیا، تم نے ان گھڑ سواروں کو کس جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ چودھری صاحب، میں نے نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس جانب جہاں تک بھی ممکن ہو اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت کو روکنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم آج کے دن کے لیے تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہوگا۔ وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کہیں آپ زلفی کا کھرا نکالنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زینوں کے قتل اور پینوں کے اغوا میں زلفی یا کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا جو بھی ملوث ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالنے میں ہر نوعیت کی کوشش کروں گا۔ چودھری نظام الدین نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں انہیں تسلی دلاسا دے کر تھانے آ گیا۔ اب دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ اس وقت صبح کی بنسبت سردی خاصیت تک کم ہو چکی تھی۔ میں تھانے پہنچا
تو حوالدار میرے کمرے میں آ گیا۔ ملک صاحب، آپ نے کچھ کھایا یا پیا، یا صبح سے قاری سرکار میں ہی مصروف ہیں؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا۔ جابر خان، نوکری پولیس کی ہو یا دوسری کسی فورس کی، اس میں ملازم کو سانس سانس قاری سرکار ہی میں مصروف رہنا پڑتا ہے، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو، تب تک میں ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر میں تمہیں آج کی کارگزاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو حکم جناب، حوالدار نے فرما برداری سے کہا۔ کیا کانسٹیبل افضل اس وقت تھانے میں موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، وہ ادھر ہی ہے۔ افضل محمود کو تم میرے پاس بھیج دو، میں نے کہا، اور کھوجی سردار حسین کی طرف کسی بندے کو روانہ کر کے اسے فوراً تھانے بلا لو، میں نے سردار کے لیے ایک کام نکالا ہے۔ جی، میں سمجھ گیا۔ جابر خان نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد کانسٹیبل افضل محمود میرے روبرو بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا خون کب سے سفید ہو گیا ہے؟ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چند قدموں کی دوری پر تمہاری چاچی نذیرہ رہتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، تم کبھی اس سے ملنے نہیں گئے؟ افضل محمود کا چاچا اللہ رکھا اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا تھا، مگر چاچی نذیرہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں الصبح اغوا اور قتل کی واردات ہوئی تھی۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ملک صاحب، افضل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اسی کو تو کہتے ہیں انسان کا خون سفید ہو جانا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تمہاری چاچی تھانے سے اتنی نزدیک رہتی ہے اور تمہیں اس کی خیر خیریت پوچھنے کی بھی توفیق نہیں؟ جی، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میں اگلے ہفتے چاچی نذیرہ سے ملنے جاؤں گا۔ تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا اور بولا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنی چاچی کے گاؤں روانہ ہونا ہے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اور وہاں پہنچ کر تم ایک اہم کام کرو گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، میں ہر حال میں اس کی تعمیل کروں گا۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر میں نے افضل محمود کو اس کی تازہ ترین ذمہ داری سے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ اس نے میری بات کے اختتام پر کہا، ملک صاحب، آپ نے جو کام میرے سپرد کیا ہے، میں اسے انجام دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کام تم سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ میری زبان سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے ضروری ہدایت کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ میری اب تک کی تفتیش میں صرف ایک ہی مشکوک نام میرے سامنے آیا تھا، یعنی ذوالفقار علی عرف زلفی، لیکن افسوس کہ میں زلفی کے نام اور مقتولہ زینوں مبینہ مخفی پینوں سے اس کے رشتے کے علاوہ اس کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسی مقصد کو پانے کے لیے میں نے افضل محمود کو اس کی چاچی سے ملنے بھیجا تھا۔ نذیرہ اس گاؤں میں ایک بھٹیارن کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ اس کے تندور اور بھاڑ پر گاؤں کی عورتوں اور بچوں کا رش لگا رہتا تھا۔ حجام کی دکان ہو یا بھٹیارن کا تندور، یہ کسی نیوز ایجنسی سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ آج اس گاؤں میں قتل و اغوا کی جو واردات ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہر کوئی گفتگو کر رہا ہوگا۔ مجھے امید تھی کہ افضل محمود وہاں سے اہم معلومات نکال کر لائے گا۔ بظاہر وہ اپنی چاچی نذیرہ سے ملنے اس گاؤں گیا تھا، لیکن درپردہ اسے پولیس کے ایک مخبر کا کردار ادا کرنا تھا۔ افضل محمود کے جانے کے بعد میں نے نماز ادا کی۔ اتنی دیر میں جابر خان میرے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ کھانے کے دوران میں نے جابر خان کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ چل ہی رہا تھا،
کہ کانسٹیبل حامد علی شہر سے واپس آ گیا۔ حامد کو میں نے زینو کی لاش کے ساتھ ضلعی اسپتال بھیجا تھا۔ ہاں بھائی حامد، اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا تو میں نے پوچھا، اسپتال والوں نے کیا کہا ہے؟ ملک صاحب، ضلعی اسپتال کی لیبارٹری میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا، اس لیے کل تک ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکے گا۔ وہ لوگ پرسوں صبح پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ مقتولہ زینو کی لاش ہمارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے لیے ذرا دیر کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کے لیے ہمیں اسپتال جانے کی ضرورت نہیں، اسپتال کا عملہ پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو خود یہاں پہنچا دے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ کل نہیں تو پرسوں زینو کی لاش ہمیں مل جائے گی۔ کانسٹیبل حامد علی میرے کمرے سے چلا گیا تو میں اور حوالدار جابر خان ایک بار پھر تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، جابر خان، تم اس تھانے میں کب سے ہو؟ لگ بھگ 10 سال ہو گئے ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ 10 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، میں نے حوالدار کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ تمہیں تو زلفی کی کہانی کے بارے میں سب پتہ ہوگا، میں نے سنا ہے وہ ایک خطرناک مجرم بن چکا ہے، 4-5 اضلاع کی پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ مجھے زلفی کے بارے میں سب کچھ تو معلوم نہیں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ ہاں البتہ میں جتنا جانتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جابر خان نے توقف کیا تو میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق ذوالفقار عرف زلفی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ جب وہ ماں کی گود میں تھا تو اس کے باپ قادر علی نے اس کی ماں حمیدہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس طرح زلفی حمیدہ کے حصے میں آ گیا، کیونکہ قادر علی نے اسے اپنے پاس رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ میرے اس تھانے میں آنے سے کئی سال پہلے کا ہے۔ لوگوں کی زبانی مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ قادر علی کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا، اور وہ زلفی کو اپنی جائز اولاد نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے حمیدہ اور زلفی کو اپنی ذات سے بالکل الگ کر دیا تھا۔ حمیدہ کو طلاق دینے کے بعد قادر علی نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی۔ اب اس کی فیملی صرف 2 افراد پر مشتمل تھی، یعنی ایک وہ خود اور دوسری اس کی اکلوتی ہمشیرہ زینب عرف زینو۔ عمر کے آخری حصے میں قادر علی بیمار رہنے لگا تھا۔ اس نے زینو کی شادی سلام الدین نامی ایک چھوٹے زمیندار سے کرا دی تھی۔ سلام الدین اور نظام الدین 2 بھائی ہیں، جن میں سلام الدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت نظام الدین کی فیملی اور زینو ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ زینو کی اکلوتی بیٹی پینو کی شادی نظام الدین کے اکلوتے بیٹے ناصر علی سے ہونے والی تھی کہ زینو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پینو کو اغوا کر لیا گیا۔ ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کو نظام الدین اور اس کی بیوی نرگس نے بھی بتائی ہوں گی۔ اب میں آتا ہوں زلفی کی طرف۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما، 2-4 گہری سانسیں لیں، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، جب میں اس تھانے میں آیا اس وقت تک قادر علی اور حمیدہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ زلفی کی عمر تب 20 سال کے آس پاس تھی۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ وہ ایک آوارہ اور بدتمیز نوجوان تھا، لیکن میری اسے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ زلفی نے گاؤں چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہاں چلا گیا تھا اس بارے میں کسی کے پاس کوئی ٹھوس اور یقینی اطلاع نہیں تھی۔ سال پر سال گزرتے گئے، پھر پتہ چلا کہ زلفی نے اپنے لیے جرم کی راہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت گری کی کئی وارداتوں کے سلسلے میں جھنگ، سرگودا، شیخوپورہ، ساہیوال اور لائل پور کی پولیس کو مطلوب ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے۔ اس صداقت تک رسائی حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے جابر خان، حوالدار کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ زلفی کے معاملے میں اب ہمارا تھانہ بھی ملوث ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم
کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ کہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ملک صاحب، آپ مجھے کہاں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں؟ جھنگ، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ زلفی کے جرائم کا دائرہ سرگودا، شیخوپورہ، ساہیوال، جھنگ اور لائل پور تک پھیلا ہوا بتایا جاتا ہے۔ حوالدار نے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا، آپ مجھے جھنگ جانے کو کہہ رہے ہیں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی خاص خبر ہے۔ ہاں، تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ چودھری نظام الدین کو چند روز پہلے جو دھمکی آمیز خط ملا تھا، اسے جنگ کے ایک ڈاکخانے سے پوسٹ کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ خط مجھے بھی پڑھنے کے لیے دیا ہے، جابر خان نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ اس میں زینوں اور پینوں کو کاٹ ڈالنے کی دھمکی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اس خط کے مضمون کی بات کر رہے ہو اور میں لفافے کا ذکر کر رہا ہوں جابر خان، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر مذکورہ لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم نے اس لفافے کے اندر بند خط کو نکال کر پڑھا ہے مگر لفافے کے آگے پیچھے دھیان نہیں دیا۔ ذرا غور سے دیکھو گے تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے لفافہ لینے کے بعد اسے الٹ پلٹ کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اس خط پر محکمہ ڈاک کی جانب سے 2 مہریں ضبط کی گئی ہیں، ایک ضلع جھنگ کے کسی ڈاکخانے کی ہے اور دوسری ضلع لائل پور کے ڈاکخانے کی۔ یہ خط چونکہ لائل پور کے ایک گاؤں میں چودھری نظام الدین کے نام اور پتے پر آیا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ خط کو جھنگ کے ڈاکخانے سے ارسال کیا گیا تھا۔ اگر اس قتل اور اغوا والے واقعے میں زلفی ملوث ہے تو پھر اسے ضلع جنگ میں کہیں ہونا چاہیے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لہٰذا ہم زلفی کی تلاش کے سلسلے میں اپنی تفتیش کا آغاز جنگ سے کریں گے۔ دوسری اصلاح کی باری بعد میں آئے گی، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں ایک خاص لیٹر بنا کر تمہیں دے دیتا ہوں، تم نے جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہنچ کر وہ لیٹر انہیں دکھانا ہے۔ میں اس لیٹر میں آج والے اندوناک واقعے کا ذکر کر دوں گا، زلفی کے حوالے سے باقی کی تفصیلات تم انہیں زبانی بتا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں فوری دلچسپی لیتے ہوئے ہیڈ کوارٹر زلفی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آپ بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہیں، جابر خان نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ کون سا پہلو؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سنگین واردات سے زلفی کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، حوالدار نے جواب دیا۔ کسی نے اس کا نام استعمال کر کے زینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو اور اس کی بیٹی پینوں کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ جابر خان، یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی موجود ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اگر یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زینوں کے قتل اور پینوں کے اغوا کے پیچھے جس کسی کا بھی ہاتھ ہے وہ بیک وقت زلفی ناصر زینوں اور پینوں کا دشمن ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص پینوں کا کوئی چاہنے والا ہو اور زینوں اس کی چاہت کے راستے کی دیوار بنی کھڑی ہو۔ اسے کسی بھی قیمت پر یہ منظور نہیں تھا کہ پینوں کی شادی اس کے سوا کسی اور سے ہو، سو وہ زینوں کو اس کی ضد کی سزا دینے کے بعد اپنی پسند کو اٹھا کر لے گیا۔ ملک صاحب، آپ کا یہ تجزیہ اس خط کی تحریر کی عکاسی کرتا ہے جو کسی نے جنگ سے چودھری نظام الدین کے لیے بھیجا تھا۔ میری بات مکمل ہونے پر حوالدار نے کہا، بہرکیف یہ تو طے ہے کہ اس لرزہ خیز واقعے کا ذمہ دار شخص انتہائی سفاک اور خود غرض انسان ہے۔ ہم نے کسی بھی طرح اس برے انسان کو ڈھونڈ نکالنا ہے جابر خان، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد اسے اس کے منطقی عبرتناک انجام تک بھی پہنچانا ہے۔
جابر خان نے پرزور انداز میں میری تائید کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، انشاءاللہ ضرور۔ ہماری گفتگو ختم ہوئی تو کھوجی سردار حسین مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے سردار کو اپنی ضرورت کے پیش نظر موجودہ تازہ حالات و واقعات کی روشنی میں اس کا کام سمجھا دیا اور معتدل انداز میں کہا، چاچا سردار، کانسٹیبل نذیر حسین کو میں تمہارے ساتھ نتھی کر رہا ہوں، تم ابھی اپنے کام سے لگ جاؤ، شام تک تم ان گھڑ سواروں کا جتنا بھی کھرا نکال سکتے ہو نکال لو، باقی کا کام کل کر لینا۔ تم ایک تجربے کار کھوجی ہو اور اپنے کام کو اچھی طرح جانتے ہو، بس مجھے رزلٹ چاہیے۔ میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ملک صاحب، سردار حسین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کانسٹیبل کو بلا لیں، اندھیرا ہونے میں ابھی 1.5-2 گھنٹے باقی ہیں، جو کام نمٹ جائے وہی اچھا۔ آئندہ 10 منٹ میں نذیر حسین اور سردار حسین میرے بتائے ہوئے مشن پر روانہ ہو گئے۔ سردار حسین کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور بردبار شخص تھا۔ آج اس سے میری دوسری بار ملاقات ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ہم اس وقت ملے تھے جب میں نے اسی تھانے کا چارج سنبھالا تھا۔ اس موقع پر تھانے کے عملے کے علاوہ ان لوگوں سے بھی مجھے متعارف کرایا گیا تھا، جو ڈپارٹمنٹ کے باقاعدہ ملازم نہیں تھے، لیکن کیس کو حل کرنے کے لیے محکمہ ان سے مدد لیا کرتا تھا، جیسا کہ کھوجی، خبری وغیرہ وغیرہ۔ 11 دسمبر بروز جمعے کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار جابر خان کو اپنا منتظر پایا۔ وہ جنگ جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ گزشتہ رات سونے سے پہلے میں نے DHQ کے لیے ایک جامع لیٹر تیار کر لیا تھا، چنانچہ میں نے وہ لیٹر جابر خان کو تھمایا اور ضروری ہدایات کے ساتھ اسے جنگ سے روانہ کر دیا۔ جابر خان کے جاتے ہی میں نے کانسٹیبل نذیر حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گزشتہ سہ پہر میں نے نذیر حسین کو کھوجی سردار حسین کے ساتھ لگایا تھا۔ نذیر حسین نے کمرے میں آ کر مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے پوچھا، کل کا کیا رہا؟ ملک صاحب، کھرا وغیرہ نکالنے اور اٹھانے کا مجھے کوئی ذاتی تجربہ تو ہے نہیں، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ بس میں سردار حسین کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں۔ میں نے تمہارے تجربے اور مہارت کے بارے میں استفسار نہیں کیا نذیر حسین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو سردار حسین کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہاں سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا اور کہاں تک پہنچنے کے بعد کام کو روکا، یعنی آج وہ کہاں سے کھرا نکالنا شروع کرے گا؟ میری بات بھیجے میں اتری کہ نہیں؟ جی ہاں ملک صاحب، وہ اپنی گردن کو اثبات میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ ہم نے چودھری نظام الدین کے گھر کے دروازے سے کام شروع کیا تھا، اور جب اندھیرا ہونے لگا سردار حسین چودھری صاحب کے ڈیرے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ تم کون سے چودھری کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ چودھری نظام الدین یا پھر چودھری گلشیر؟ میں نے آپ کو چودھری نظام الدین کے ڈیرے کے بارے میں بتایا ہے ملک صاحب، نذیر حسین نے جواب دیا۔ بس سمجھ لیں کہ ہم نے اس ڈیرے سے چند قدم پہلے ہی اپنا آج کا کام چھوڑا ہے۔ ہم نے نہیں، سردار حسین نے، میں نے نذیر حسین کو ٹوک دیا، کیونکہ تمہیں کھوج لگانے کا کام آتا ہے اور نہ ہی تم اسے سیکھنے سے کوئی دلچسپی رکھتے ہو۔ اس کے چہرے پر شرمندگی جھلکنے لگی۔ اسی وقت کھوجی سردار حسین تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے پوچھا، سردار حسین، کل تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ سرکار، ابھی تو میں نے اپنے تیر کو کمان کی ڈوری میں رکھ کر نشانہ باندھا ہے، اس نے رسانیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ آج اس تیر کو چلانے کا دن ہے، شام تک آپ کو کوئی مفید خبر دے سکوں گا۔ گزشتہ روز والے کام کی تفصیل کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ چند منٹ پہلے کانسٹیبل نذیر حسین نے مجھے کھوجی کی کل والی کارکردگی کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے انداز سے
ایسی اکتاہٹ اور عدم دلچسپی جھلکتی تھی کہ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ملک صاحب، کھوجی سردار حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں ان گھوڑوں کا کھرا پکڑ کر چودھری نظام الدین کے ڈیرے تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے گزشتہ شام جس مقام پر اپنی تفتیش کا پڑاؤ ڈالا ہے وہاں سے مذکورہ ڈیرہ 10-12 قدم دور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ گھڑ سوار میرے پڑاؤ سے آگے ڈیرے کی جانب بڑھے ہیں یا پھر انہوں نے نہر کا رخ کیا تھا۔ ڈیرے کے پہلو میں ایک تنگ سا راستہ ہے جو نہر کی سمت جاتا ہے۔ اس سے آگے میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھیں جی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تو وہ گھڑ سوار ڈیرے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو سمجھ لیں یہاں پر میرا کام ختم اور آپ کا کام شروع۔ لیکن اگر وہ لوگ نہر کی جانب گئے ہیں تو پھر مجھے آج کا پورا دن سخت محنت کرنا ہوگی۔ چونکہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک طویل اور گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کیونکہ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک کچا راستہ مغرب کی طرف جاتا ہے اور 2-2.25 میل آگے جا کر یہ راستہ ایک نیم پختہ سڑک سے جا ملتا ہے۔ میں جس نیم پختہ سڑک کی بات کر رہا ہوں وہ شمال میں شیخو پورہ کی جانب جاتی ہے اور جنوب مشرق میں لائل پور شہر کی سمت بڑھتی ہے۔ اگر ان گھوڑوں کا کھرا اس نیم پختہ سڑک تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ معلوم کرنا آسان ہو جائے گا کہ وہ گھڑ سوار شیخو پورہ گئے ہیں یا پھر لائل پور شہر۔ سردار حسین کی وضاحت میں کئی ایک اہم کام کی باتیں موجود تھیں۔ اس نے ایک پیشہ ور کھوجی کے مانند اپنے میدان جنگ کا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے دریافت کیا، سردار حسین، تم نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ میں کئی بار گھڑ سواروں کا ذکر کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے پتہ چلا لیا کہ گھڑ سواروں کی تعداد کیا تھی؟ گھڑ سواروں کی تعداد میرے اندازے کے مطابق کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 تھی، اور یہ اندازہ میں نے گھوڑوں کی پیٹھ پر لدے ہوئے وزن سے قائم کیا ہے، اور اس وزن میں آپ مغوی پروین عرف پینوں کے جسم کے بوجھ کو بھی شامل کر لیں۔ سردار حسین نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، البتہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان گھڑ سواروں کے نیچے صرف 2 ہی گھوڑے تھے۔ ابھی تک میں نے جو کھرا نکالا ہے اس میں مجھے 2 گھوڑوں کے سموں کے نشانات ہی ملے ہیں۔ سردار حسین، تمہاری اب تک کی کارکردگی نے مجھے متاثر کیا ہے، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج شام تک تم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ آپ بس یہ دعا کریں کہ بارش نہ ہو، ورنہ میری ساری محنت کھو کھاتے چلی جائے گی۔ آج صبح سے آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سردار حسین غلط نہیں کہہ رہا تھا، میں نے بھی آسمان کو گہرے بادلوں سے مالا مال دیکھا تھا۔ میں نے جواباً کہا، سردار حسین، انسان صرف اپنے اختیار کے اندر رہ کر ہی کوشش کر سکتا ہے۔ جہاں اس کے اختیار کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مشیت ایزدی قضاء و قدر کی صورت متحرک ہو کر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ سو ہمیں پروردگار سے اچھے کی توقع رکھتے ہوئے اپنے حصے کا کام ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا چاہیے۔ میں چنگی طرح سمجھ گیا سرکار، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولا۔ مجھے اجازت دیں ملک صاحب، میں اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سردار حسین کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے روانہ ہونے کا پختہ ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ میں بھلا اس کے عزم کے سامنے کوئی رکاوٹ کیوں کر کھڑی کر سکتا تھا؟ سردار حسین کو تھانے سے روانہ ہوئے بمشکل 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے خدشے نے حقیقت کا روپ ڈھال لیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا
اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب، بارش شروع ہو گئی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ واپس چلا گیا اور میں سوچنے لگا، کاش سردار حسین نے بارش کی امکان کی بات نہ کی ہوتی۔ اس نے تو کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ یہ تو میرے مشاہدے میں بھی آ چکا تھا کہ آسمان کسی بھی لمحے اپنے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ ویسے آسمان کی یہ کارروائی اتنی بے آواز اور رازدارانہ تھی کہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے ایک ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ قدرت نے خود ہی سردار حسین کی گزشتہ روز والی محنت کو کھو کھاتے ڈالنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مجھے اس امر کا 100% یقین تھا کہ سردار اور نصیرہ بھی راستے ہی میں ہوں گے۔ جب تک وہ چودھری نظام الدین کے ڈیرے تک پہنچتے، ان کے وہاں پہنچنے کا مقصد فوت ہو جانا تھا، کیونکہ دبے پاؤں یکایک شروع ہونے والی بارش نے دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں ان گھڑ سواروں کا کھرا لازماً ناپید ہو جانا تھا، جن کے تعاقب میں سردار حسین چودھری نظام الدین کے گھر سے اس کے باڑے تک پہنچا تھا۔ قدرت کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ بارش نے چند لمحات کے لیے مجھے افسردہ کر دیا تھا، کیونکہ آسمان سے برسنے والے میں نے کھوجی کے مزید کام کو سرخ جھنڈی دکھا دی تھی۔ اب کھرا نکالنے کے بارے میں سوچنا بھی وقت کا زیان نظر آتا تھا۔ میری یہ مایوسانہ کیفیت وقتی اور عارضی تھی۔ جلدی میں نے خود کو سنبھال لیا اور نئے سرے سے کوئی ایسا زاویہ تلاش کرنے میں لگ گیا جو میری تفتیش کی انگلی پکڑ کر مجھے حقائق کی دنیا میں لے جائے۔ سردار حسین اور نذیر حسین کی واپسی دوپہر کے بعد ہوئی تھی۔ جب کھوجی سردار میرے کمرے میں آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس ناگہانی بارش اور اس کے ماں بعد اثرات بد کا دکھ تو مجھے بھی تھا، لیکن میں نے اپنی کلفت اور کدورت کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور معتدل انداز میں استفسار کیا، سردار چاچا، یہ تمہاری شکل پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس وقت تو دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ ملک صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے میری درخواست کو اہمیت دی ہوتی تو اس وقت آپ کو مجھ سے مذاق کرنے کی ضرورت پیش آتی اور نہ ہی میں آپ سے کوئی شکوہ کرتا۔ تم کس درخواست کا حوالہ دے رہے ہو چاچا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جب میں یہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دعا کریں بارش نہ ہو، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے یہ دعا کی تھی چاچا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میرے اختیار میں صرف دعا کرنا ہی تھا۔ بارش کو برسانا اور روکنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر میری دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ملک صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ خیر، اب میرا تو کوئی کام رہا نہیں، مجھے اجازت دیں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا ایک کام ابھی باقی ہے چاچا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پرمعنی انداز میں کہا۔ تم جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، لیکن اس کیس کے حل ہو جانے کے بعد جب میں تمہیں تھانے بلاؤں تو فوراً آ جانا۔ ایسا کون سا کام باقی ہے جس کے لیے آپ مجھے دوبارہ یہاں بلائیں گے؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تم نے کل سے پیر سے اب تک لگ بھگ 24 گھنٹے ذہنی اور جسمانی طور پر اس کیس کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس دوران میں پوری دیانتداری سے پیشہ ورانہ کوشش بھی کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کارکردگی کا صلہ تمہیں ضرور ملنا چاہیے۔ میں اسی سلسلے میں بہت جلد تمہیں تھانے بلاؤں گا۔ لیکن میں نے جو محنت کی تھی وہ تو بارش اپنے ساتھ بہا لے گئی ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ پھر کون سا صلہ اور کیسا صلہ مالک صاحب؟ نمبر 1، قدرت کبھی کسی کی محنت کو بیکار یا ضائع نہیں جانے دیتی۔
یہ بات الگ کہ اس محنت کا استعمال کب وقت قدرتی نے مقرر کرنا ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ وقت انسان کی خواہش اور پروگرام کے مطابق بھی ہو۔ میں نے سردار حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، نمبر 2، تمہاری صبر و شکر والی عادت مجھے پسند آئی ہے۔ میں نے اکثر کھوجی اور مخبر حضرات کو اپنے معاوضے کے حوالے سے بہت جلدی میں پایا ہے۔ وہ کام کی تفصیل بعد میں سنتے ہیں اور اپنے پیسوں کی بات پہلے کرتے ہیں، لیکن تم ان سب سے مختلف ہو ملک صاحب۔ وہ اپنی تعریف سن کر اپنی حیثیت سے تجاوز کیے بغیر سادہ سے لہجے میں بولا، تمام کھوجی بلا ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسی طرح تمام تھانہ انچارج کا ایک جیسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، میں جب بھی تمہیں تھانے بلاؤں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے پاس چلے آنا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے احترام کے تاثرات نمودار ہوئے اور آنکھیں تشکرانہ احساسات سے چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور مجھے خاموش سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ 12 دسمبر کی صبح میں نے 3 دھماکے دار اور سنسنی خیز اطلاعات کے ساتھ اپنے پیشہ ورانہ دن کا آغاز کیا۔ ان 3 خبروں کا تعلق جابر خان، پوسٹ مارٹم اور افضل محمود سے تھا۔ یہ تینوں اطلاعات یکے بعد دیگرے مجھے ملی تھیں، لہٰذا میں ان تینوں کی وصولی اور موصولی کی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ 10 بجنے میں چند منٹ باقی تھے کہ حوالدار جابر خان جنگ سے واپس آ گیا۔ آج مطلع صاف تھا، آسمان پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ گزشتہ روز والی بارش کھوجی سردار کے کام کو بگاڑنے کے لیے ہی آئی تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد جابر خان نے پرجوش انداز میں بتایا، ملک صاحب، میں نے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ زینوں کے قتل اور پینوں کے اغوا میں زلفی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ اتنا بڑا اور اہم انکشاف تھا کہ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جابر خان، تم تو اتنے اعتماد سے بات کر رہے ہو جیسے تم نے زلفی سے تفصیلی ملاقات کر لی ہو۔ جی ہاں، بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں واقعی زلفی سے مل کر آ رہا ہوں، لیکن میری اس ملاقات کو آپ تفصیلی نہیں بلکہ مختصر کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ کیا اسے زینوں کی موت اور پینوں کے اغوا کی خبر ہے؟ نہیں، وہ طویل عرصے سے ان ماں بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جابر خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ زلفی پچھلے 8 ماہ سے جھنگ صدر کی سینٹر جیل میں بند ہے۔ اس پر نصف درجن سے زیادہ چھوٹے بڑے مقدمات چل رہے ہیں، جن میں قتل کا ایک مقدمہ بھی شامل ہے۔ وہ سانس درست کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب میں نے جھنگ صدر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنے تھانوں کے ریکارڈز کو چیک کرایا۔ 2 گھنٹے کے اندر مجھے زلفی کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں۔ اس کے بعد ہی میں نے سینٹر جیل جا کر زلفی سے ملاقات کی تھی۔ میں نے اسے زینوں کے لرزہ خیز قتل اور پینوں کے اغوا کے بارے میں بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر فلسفیانہ انداز میں ایک جملہ ادا کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کون سا جملہ ادا کیا تھا؟ حوالدار کے خاموش ہونے پر میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے کہا تھا، جابر خان نے بتایا، یہ دنیا در حقیقت ایک امتحان گاہ ہے۔ اس دارالعمل میں ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ملک صاحب، میں سمجھ نہیں پایا کہ زلفی نے یہ جملہ اپنے لیے کہا تھا یا زینوں اور پینوں کے لیے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اگر زلفی نے اپنی پھوپھو زینوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کی بیٹی پینوں کو
اغوا نہیں کیا تو پھر اس دوہری واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تمہاری اور زلفی کی جنگ صدر کی سینٹر جیل میں ملاقات کے بعد یہ بات تو صاف ہو گئی کہ زلفی ہمارا مطلوبہ مجرم نہیں ہے۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا۔ ہم اس شخص یا اشخاص کو کہاں تلاش کریں ملک صاحب؟ میرا فوری جواب تو یہ ہے کہ اپنے تھانے کی حدود میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، زینوں کے قاتل اور پینوں کے اغوا کار تک پہنچانے والا راستہ ہمارے تھانے کی حدود کے اندر ہی سے نکلے گا۔ جابر خان اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان گمبھیر گفتگو جاری ہی تھی کہ ضلعی اسپتال سے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ زینوں کی لاش تھانے پہنچا دی گئی۔ میں نے رپورٹ والا لفافہ فوراً سے پیشتر کھول لیا اور اگلے ہی لمحے مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مذکورہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زینب عرف زینوں کی موت 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات 12 سے 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور یہ 100% طبعی موت تھی۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹ میں زینوں کی گردن والی خوریزی کے وقت کا بھی تعین کیا گیا تھا، جس کے مطابق زینوں کا گلا 3 اور 4 بجے کے درمیان کاٹا گیا تھا۔ گویا جب کسی تیزدھار آلے کی مدد سے زینوں کی گردن کاٹی گئی تو وہ زندہ نہیں تھی۔ قاتل نے زینوں کو گہری نیند میں سمجھا اور اپنے تئیں گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس رپورٹ کے آخر میں چند تکنیکی پوائنٹس بھی اجاگر کیے گئے تھے جو زینوں کی طبعی موت اور اس کی شہرک کٹنے کے اوقات کی تصدیق کرتے تھے۔ میں نے 2-3 بار اس رپورٹ کو پڑھا اور پھر اسے حوالدار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جابر خان تم بھی دیکھ لو کس طرح ایک سفاک شخص نے زینوں کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ جابر خان نے بھی مذکورہ رپورٹ کو پڑھا۔ اس کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں زلزلے کے آثار نظر آئے۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا دہانہ آگ اگلنے لگا۔ ملک صاحب، حوالدار نے حد درجے غصیلے لہجے میں کہا، جس شخص نے بھی زینوں کی گردن پر چھری چلائی ہے وہ انسان تو کیا حیوان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اگر قانون مجھے یہ اختیار دے کہ اس کے لیے میں اپنی مرضی کی سزا تجویز کروں تو میں اس درندے کا جو حشر کرنا چاہوں گا ویسی کوئی مثال دور ہٹلر کے عقوبت خانوں میں بھی نہیں ملے گی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے جابر خان، لیکن ہمارے جذبات، احساسات، حتیٰ کہ خواہشات بھی اسی قانون کے تابع ہیں جس کی سربلندی قائم رکھنے کا حلف اٹھانے کے بعد ہم نے اس پیشے کی شروعات کی تھی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جلد سے جلد اس جنگلی درندے کو اپنی گرفت میں لانا ہوگا۔ باقی معاملات اس کے بعد کے ہیں۔ ملک صاحب، اگر ہم اس شیطان صفت شخص کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس کے بعد کیا؟ حوالدار نے عجیب سے لہجے میں کہا، ہم اس کے خلاف ایک تگڑا سا کیس بنا کر اسے عدالت کے حوالے کر دیں گے۔ عدالت اسے جو سزا سنائے گی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہمارے ارمانوں کی تسکین ہو۔ جابر خان، میری بات دھیان سے سنو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نمبر 1، میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں توجہ سے سننے کے لیے کہا ہے۔ نمبر 2، تم نے قانونی کارروائی کا جو خلاصہ کیا ہے وہی ہمارے فرض کا تقاضا بھی ہے۔ نمبر 3، ہم قانون کے دائرے کو پھلانگ کر کسی قصوروار کو اپنی مرضی اور خواہش کی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ قانون ہمارے ارمانوں کی تسکین کا پابند نہیں ہے۔ سو کسی بھی حال میں جذباتی دباؤ کے زیر اثر ہمیں حد سے تجاوز کا اختیار نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے، باقی عدالت جانے اور اس کا کام۔ آئی ایم سوری ملک صاحب، جابر خان نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ مردہ زینوں کے گلے پر چھری چلانے والے واقعے نے مجھے کچھ زیادہ ہی جذباتی کر دیا تھا، اس لیے پتہ نہیں میں کیا کیا بول گیا۔ جابر خان نے چھری کا ذکر 1 سے زیادہ بار کیا تھا۔ یہ زبان کی روانی کا اعجاز تھا،
ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم آلۂ قتل کو تلاش نہیں کر پائے تھے۔ وہ چھری، چاقو، خنجر یا ایسا ہی کوئی تیز دھار ہتھیار ہو سکتا تھا۔ ویسے وہ جو کچھ بھی تھا، تکنیکی اعتبار سے اسے آلۂ قتل کہنا بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ زینو کی گردن تو اس کی موت کے 1.5-2 گھنٹے بعد کاٹی گئی تھی۔ جابر خان، حوالدار اپنی شرمندگی کا اظہار کر چکا تو میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر انسان کے اندر سے جذبات کو نکال دیا جائے تو اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تم نے جذبات کی رو میں بہہ کر جو کچھ بھی کہا وہ تمہارا فطری رد عمل تھا۔ ہاں، البتہ جذبات کا بے قابو ہو جانا خطرے کی علامت ہے۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ جی ملک صاحب، اس نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، کیا گاؤں سے کوئی زینو کی لاش لینے کے لیے آئے گا؟ ہم اسے وہاں پہنچانے کا بندوبست کریں گے کیا؟ میرے خیال میں تم خود اس لاش کے ساتھ گاؤں چلے جاؤ، میں نے کہا، وہاں سے کسی کو بلانے میں خواہ وقت ہی برباد ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، میں لاش کو چودھری نظام الدین کے گھر پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جابر خان میرے کمرے سے نکلا تو کانسٹیبل فضل محمود تھانے پہنچ گیا۔ میں نے افضل کو ایک خاص مشن سونپ کر اس کی چاچی نذیرہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا تو اس کے چہرے سے پھوٹتی مسرت کو دیکھ کر میں نے کہا، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، لگتا ہے کہ تم نے مجرموں کا سراغ پا لیا ہے۔ مجرموں کی گردن ناپنا تو آپ کا کام ہے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں نے تو صرف آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی محنت اور چاچی نذیرہ کے تعاون سے کچھ ایسی سنسنی خیز معلومات اکٹھی کی ہیں جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیسی معلومات؟ میرے سوال کے جواب میں افضل محمود نے ایک انکشاف انگیز اور چشم کشا کہانی سنائی۔ اس دلچسپ اور معلومات افزا کہانی کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ واضح رہے کہ افضل محمود کے بیان کردہ حقائق میں سے بعض پہلے ہی میرے علم میں آ چکے تھے۔ قادر علی اور حمیدہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی ذوالفقار علی عرف زلفی، لیکن حمیدہ کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود بھی قادر علی زلفی کو اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا۔ خیر، قادر علی نے حمیدہ اور زلفی کو اپنی زندگی سے تو نکال دیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے ان ماں بیٹے کو، خصوصاً زلفی کو، حق کے وراثت سے محروم کرتے ہوئے اپنا سب کچھ زینب عرف زینو کو خبا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں تمام زمین، جائیداد وغیرہ اپنی اکلوتی بہن زینو کے نام کر دی تھی، اور اس سلسلے میں باقاعدہ قانونی دستاویز بھی تیار کر لی گئی تھی، جس کی تفصیل کے مطابق قادر علی نے زینو کو 22 ایکڑ زرعی اراضی، آم و سنگترے کا ایک باغ، 4 بھینسیں، 2 گھوڑے اور 20 مرلے کا ایک کشادہ مکان گفٹ کر دیا تھا۔ یہ قادر علی کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات تھی۔ اس دوران میں حمیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور زلفی گاؤں چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب زینو نے سلام الدین سے شادی کی، اس کے بعد حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے۔ سلام الدین کا اصرار تھا کہ زینو وہ زمین و جائیداد اس کے نام کر دے، لیکن زینو اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن سلام الدین بھی چل بسا۔ اب اس حویلی نما مکان میں صرف وہی ماں بیٹی رہ گئی تھیں۔ ہمدردی اور خیال رکھنے کی آڑ میں چودھری نظام الدین، اس کی بیوی نرگس اور بیٹے ناصر کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ لوگ وہیں آ بسے۔ اس موقع پر زینو نے اعلیٰ ظرفی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور نظام الدین وغیرہ کو اپنے گھر میں آباد کر لیا۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھی کہ زمین و جائیداد کے معاملات کو مرد حضرات ہی اچھے سے چلا سکتے ہیں۔
قادر علی نے اپنے پیچھے جو ملازمین چھوڑے تھے انہیں ایک ایک کر کے نظام الدین نے فارغ کر دیا اور ان کی جگہ اپنے بھروسے کے لوگ رکھ لیے۔ اس انقلابی تبدیلی سے پہلے نظام الدین کے پاس صرف 5 ایکڑ زرعی اراضی تھی اور لوگ اسے نظاموں کے نام سے جانتے تھے۔ اب وہ 27 ایکڑ زمین اور ایک باغ کا انتظام سنبھالے ہوئے تھا اور نظاموں سے نظام الدین بن گیا تھا۔ افضل محمود کا بیان مکمل ہوا تو میں نے پوچھا، یہ تبدیلی یقیناً نظام الدین اور اس کی فیملی کو تو اچھے سے راس آ گئی تھی، لیکن کیا اس سے زینو بھی خوش تھی؟ زینو بہت ہی اللہ والی تھی ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، میں یہ زمین و جائیداد اور مکان کسی کے نام نہیں کروں گی۔ ہاں، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی یہاں آ کر رہنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زینو کی اس دریا دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظام الدین نے بیوی بچے سمیت نہ صرف وہاں مستقل ٹھکانہ بنا لیا بلکہ وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے زینو کے ہر شے کا وہی مالک ہے۔ پینو اور ناصر کی شادی کیا زینو کی مرضی سے ہو رہی تھی؟ میں نے ایک نہایتی اہم سوال کیا۔ اس حوالے سے گاؤں میں 2 متضاد آراء پائی جاتی ہیں ملک صاحب، افضل محمود نے بتایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ شادی زینو کی خوشی اور مرضی سے ہونے والی تھی، جبکہ بعض لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ زینو اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری زندگی میں یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیا تم اپنی چاچی کے ساتھ مل کر اس گاؤں کے اندر کوئی ایسی عورت یا مرد تلاش کر سکتے ہو جس نے زینو کو پینو اور ناصر کی شادی کی مخالفت کرتے سنا اور دیکھا ہو؟ میں کوشش کرتا ہوں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اس کے لیے مجھے دوبارہ چاچی سے بات کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم ابھی روانہ ہو جاؤ، لیکن اس کام کے لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ مجھے آج کی تاریخ میں اس کی رپورٹ چاہیے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ افضل محمود کے جانے کے بعد میں تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا۔ اب تک میں نے اس کیس کے حوالے سے جتنی بھی مغز ماری کی تھی، اس کا حاصل کچھ اس طرح تھا۔ نمبر 1، زینو کی گردن کاٹنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک لاش کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ نمبر 2، زینو چاہے دل کی بہت اچھی اور خدا ترس انسان تھی، مگر وہ پینو اور ناصر کی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ نمبر 3، چودھری نظام الدین کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ در حقیقت زینو کی زمین اور مال و جائیداد کا رہین منت تھا۔ نمبر 4، زلفی کسی بھی حوالے سے زینو کی موت، اس کی لاش کی بے حرمتی اور پینو کے اغوا والے معاملے میں ملوث نہیں تھا۔ یہ چاروں نکات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ میں زلفی کی ذات کو ایک طرف رکھ کر اصل مجرم یا مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اس دوہری واردات کو محض اتفاق یا چوری ڈکیتی کا ایک واقعہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات چودھری نظام الدین کے گھر سے ایک دن کا بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ حملہ آور کو زینو کی موت کی خبر تھی یا نہیں، یہ تو طے تھا کہ اس نے زینو کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ایک کامیاب کوشش کی تھی۔ پینو کی گمشدگی اور زینو کی کٹی ہوئی گردن ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ سانحہ قتل اور اغوا کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ افضل محمود کی تحقیقاتی رپورٹ میں چونکا دینے والی ایک بات اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ جب چودھری نظام الدین نے زینو کی زرعی اراضی اور باغ وغیرہ کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو اس نے پرانے ملازمین کی چھٹی کر کے ان کی جگہ اپنے اعتماد کے لوگوں کو رکھ لیا تھا۔ اس میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا تھا۔ احتیاط کے پیش نظر عموماً یہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے۔ پرانے تالے ہوں یا پرانے ملازمین، کوئی بھی نیا منتظم ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بہرحال
چودھری نظام الدین کے نوکروں کو چیک کرنا ضروری تھا، خصوصاً وہ ملازمین جو ڈیرے میں موجود رہتے تھے۔ سردار حسین کھوجی کی ریسرچ کے مطابق 2 گھوڑوں کے سموں کے نشانات چودھری نظام الدین کے گھر کے سامنے سے چلتے ہوئے اس کے ڈیرے کے نزدیک پہنچے تھے۔ عین ممکن ہے کہ ڈیرے پر موجود ملازمین نے وقوعہ کی رات کچھ ایسا دیکھا ہو جو اس پراسرار واردات پر روشنی ڈال سکتا ہو۔ افضل محمود نے مجھے بتایا تھا کہ چودھری نظام الدین کے پاس کل 6 ملازمین کام کرتے تھے، جن میں سے 4 قسم میں کھیتی باڑی کے امور تھے۔ ان ملازمین کے نام علل ترتیب رفیق احمد، نیاز علی، محمد طفیل اور دوست محمد تھے۔ یہ چاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے تھے اور شام ہوتے ہی واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ان کے بیوی بچے اسی گاؤں کے وسنیک تھے، جبکہ باقی 2 ملازمین کا مستقل قیام ڈیرے پر تھا۔ ان کے نام شوکت حسین اور انور علی تھے۔ یہ دونوں افراد چودھری کے باغ کا خیال رکھتے تھے اور وہاں موجود ڈھول ڈنگر وغیرہ کی دیکھ بھال بھی انہی کے ذمے تھی۔ افضل محمود نے جن 4 بھینسوں اور 2 گھوڑوں کا ذکر کیا تھا وہ اسی ڈیرے پر بندھے رہتے تھے۔ شام سے چند منٹ پہلے افضل محمود گاؤں سے لوٹ آیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا چہرہ ملے جلے تاثرات کا پوسٹر بنا ہوا تھا۔ جب وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، افضل، تم نے جاتے وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنی کارگزاری سے مجھے مایوس نہیں کرو گے، تو بتاؤ وہاں سے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ ملک صاحب، میں ایک ایسی عورت کا نام جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں جو زینوں کے بہت قریب تھی۔ اس نے معتدل انداز میں جواب دیا، لیکن وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے اور وہ گاؤں سے باہر کہاں گئی ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا نام ہے بلقیس فاطمہ، کانسٹیبل نے بتایا۔ بلقیس اپنے خاوند سکندر حیات اور بچوں کے ساتھ اکاڑا گئی ہوئی ہے۔ وہاں ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی ہے۔ بلقیس کی واپسی 2 دن کے بعد ہوگی۔ ہم 2 دن تک بلقیس کا انتظار کر لیں گے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ بتاؤ، بلقیس فاطمہ زینوں کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ چاچی نذیرہ نے مجھے بتایا ہے کہ افضل محمود نے جواب دیا۔ بلقیس کہتی ہے کہ زینوں، پینوں اور ناصر کی شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ بلقیس اور زینوں کی جب بھی اس موضوع پر بات ہوئی تو زینوں نے پوری شدت کے ساتھ یہی کہا تھا، میں مر جاؤں گی مگر پینوں اور ناصر کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مگر یہ شادی تو ہونے جا رہی تھی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ خیر، بلقیس اکاڑا سے واپس آ جائے تو پھر اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، زینوں کی تدفین وغیرہ خیر خیریت سے ہو گئی ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کے جنازے میں شرکت بھی کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان تازہ ترین حالات کے دیگر پہلوؤں پر بات ہونے لگی۔ شام کے بعد میں اپنے کمرے سے اٹھا اور کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے کے عقبی حصے میں احاطے کے اندر بنا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے میں اس دوہری واردات پر غور کر رہا تھا کہ ایک فوری خیال کے تحت میں نے وہ لفافہ اٹھا لیا جو چودھری نظام الدین کے مطابق زلفی نے اس کے نام اور پتے پر بھیجا تھا، جس میں زینوں کو ایک سنگین دھمکی دی گئی تھی۔ لفافے کے آگے اور پیچھے لگی ہوئی مہروں کے مطابق وہ خط 28 نومبر کو جنگ سے روانہ ہوا تھا اور 6 دسمبر کو لائل پور پہنچا تھا، جبکہ زینوں کے قتل اور پینوں کے اغوا والا افسوسناک واقعہ 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات پیش آیا تھا۔ میں نے لفافے کے اندر سے خط نکال کر اسے دوبارہ پڑھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال پیدا ہوا۔ اسی خیال کی روشنی میں نے وہ خط کی تحریر اور لفافے کے اوپر لکھے ہوئے ایڈریس کو ایک دوسرے کے پہلو میں رکھ کر جب ان کا موازنہ کیا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا
کہ وہ 2 مختلف افراد کی ہینڈ رائٹنگز تھیں۔ اس فرق نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 13 دسمبر اتوار کا دن میرے لیے حد درجہ مصروفیت کا ثابت ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی ہنگامی نوعیت کے چند کام کیے جن میں چودھری نظام الدین کے کھیتوں اور باغ میں کام کرنے والے ملازمین کی تھانے میں پیشی اور کھوجی ستار حسین کی فوری طلبی بھی شامل تھی۔ حوالدار جابر خان اس کارروائی میں میرے ساتھ پیش تھا اور ہم نے اپنے تھانے کے چاروں کانسٹیبلز کو بھی گویا پھرکی بنا دیا تھا۔ وہ ہمارے اشارے پر گھوم رہے تھے۔ میں نے ایک بندے کو گاؤں بھیج کر چودھری نظام الدین کے 6 ملازمین کو بیان دینے کے لیے تھانے بلایا تھا، لیکن ان میں سے صرف رفیق احمد، نیاز علی، محمد طفیل اور دوست محمدی آئے تھے۔ یہ چاروں افراد صبح سے شام تک چودھری نظام الدین کی زرعی اراضی میں کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور دن ڈھلنے کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں ان سے کام کی کوئی بھی بات معلوم نہ ہو سکی۔ جب وہ دوہری لرزہ خیز واردات ہوئی، اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر گرم بستروں میں دب کے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں چند سرسری سوالات کے بعد انہیں اس تاکید کے ساتھ واپس گاؤں بھیج دیا کہ وہ وہاں پہنچ کر باقی کے 2 ملازمین کو بھی تھانے آنے کو کہیں گے تاکہ ان کا بیان بھی لے لیا جائے۔ میں نے ان چاروں کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی تھی، لہٰذا وہ میرے پاس سے جاتے ہوئے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ان کے جانے کے بعد ستار حسین آ گیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے کہا تھا اس کیس کے حل ہو جانے کے بعد آپ مجھے بلائیں گے۔ کیا آپ نے کیس کو نپٹا دیا ہے؟ کیا آپ نے زینوں کے قاتل اور پینوں کے اغوا کار کا سراغ لگا لیا ہے؟ بات مکمل کرنے کے بعد وہ ہانپنے والے انداز میں گہری سانسیں لینے لگا۔ چاچا سردار، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کھوجی کو مخاطب کیا، ایک ہی سانس میں متعدد سوالات کرنے کی اب تمہاری عمر نہیں رہی۔ خیر، میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ہنگامی بنیادوں پر اس لیے تھانے بلایا ہے کہ میں نے آج کی تاریخ میں اس کیس کی کشتی کا ساحل کا منہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس مشن میں مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے۔ کیا ان گھوڑوں کا کھرا تمہارے ذہن کے اندر محفوظ ہے جو تعداد میں 2 تھے اور وہ چودھری نظام الدین کے گھر سے دوڑتے ہوئے اس کے ڈیرے تک پہنچے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے وہاں ان کے کھرے کا تعاقب کیا تھا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے توانا لہجے میں بولا، ابھی اس واقعے کو 2 ہی دن تو گزرے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ میرا اٹھایا ہوا اب تک کا آخری کھرا ہے جو میرے حافظے میں پوری طرح محفوظ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر تم اس کھرے کو دوبارہ کہیں دیکھو تو فوراً پہچان لو گے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ملک صاحب۔ بہت خوب، میں نے توصیفی انداز میں کھوجی کو دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آج کا پورا دن تم نے میرے ساتھ رہنا ہے چاچا۔ میں نے چودھری نظام الدین کے ڈیرے پر رہنے والے ملازمین کو تھانے بلایا ہے۔ جب وہ یہاں آ جائیں تو تم نے فی الفور اس ڈیرے کی جانب روانہ ہو جانا ہے۔ میں نے تمہاری سواری کے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کر دیا ہے۔ تم نے؟ ملک صاحب، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، بارش کی وجہ سے ان گھڑ سواروں کا کھرا تو ناپید ہو چکا ہے۔ فی الحال تم بارش اور اس کی تباہ کاری کو بھول جاؤ اور اپنے ذہن میں اس کھرے کو تازہ رکھنے کی کوشش کرو۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں معتدل انداز میں کہا، تم نے آج اس ڈیرے کے اندر داخل ہونا ہے، وہاں تمہیں 2 گھوڑے بندھے ہوئے ملیں گے۔ تم نے مذکورہ گھوڑوں کے کھرے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کھرے سے ملا کر چیک کرنا ہے۔ اتنا تو کر لو گے نا؟ کیوں نہیں سرکار، میں اس سے زیادہ بھی کر لوں گا، وہ بڑے عزم سے بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ایک
پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اب تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ جب چودھری نظام الدین کے ڈیرے والے دونوں ملازم یہاں پہنچ جائیں تو تم فوراً اپنے مشن پر روانہ ہو جانا۔ اس نیک کام کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھوجی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس موقع پر جابر خان بھی میرے کمرے میں موجود تھا۔ کھوجی کے جانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ کو چودھری نظام الدین کے ملازمین شوکت حسین اور انور علی پر کسی قسم کا شک ہے؟ جابر خان، تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہی ہے، اور اس کے لیے ہر اس شخص پر شک کرنا ضروری ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا کسی نہ کسی زاویے سے وہ ہماری تفتیش کے نزدیک پایا جاتا ہے یا ہمارے راستے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، سردار حسین نے جو کھرا نکالا تھا وہ چودھری نظام الدین کے گھر کے سامنے سے چل کر اس کے ڈیرے کی جانب گیا تھا۔ چنانچہ شوکت حسین اور انور علی کو اپنے سوالات کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دونوں کھوڑے وہی تھے جو اس وقت ڈیرے پر موجود ہیں، لیکن اس بات کا روشن امکان ہے کہ شوکت اور انور نے ان وارداتی گھڑ سواروں کو دیکھا ہوگا یا اس رات ڈیرے کے نزدیک کوئی غیر معمولی سرگرمی نوٹ کی ہوگی۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے ملک صاحب، جابر خان نے معتدل انداز میں کہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شوکت اور انور اس حوالے سے ہماری کوئی مدد کر سکیں۔ اگر انہیں کچھ معلوم ہوتا تو وہ اب تک چودھری کو بتا چکے ہوتے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ میں نے یہ سوال ایسے جان تارانہ انداز میں کیا تھا کہ جابر خان ایک لمحے کے لیے تو گڑبڑا کر رہ گیا، لیکن جلدی وہ سنبھل گیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ترنت بولا، آئی ایم سوری ملک صاحب، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بالکل، کیوں نہیں، ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ دوپہر کے بعد شوکت حسین اور انور علی تھانے پہنچ گئے۔ میں نے پوچھ تاچھ کے لیے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں خاصے صحت مند اور تندرست و توانا قداور انسان تھے، لیکن اس وقت ان کے چہرے بجھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسیوں پر ٹک گئے۔ اس سے پہلے کہ میں پوچھ تاچھ کا آغاز کرتا، ایک کانسٹیبل نے کمرے میں آ کر معنی خیز انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر آنا ہوگا۔ کانسٹیبل کے لہجے میں اس قدر پراسراریت بھری ہوئی تھی کہ کوئی سوال کیے بغیر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حوالدار جابر خان کو شوکت اور انور کے پاس چھوڑا اور خود کانسٹیبل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کھوجی آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے میرے ساتھ چلتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی تھانے سے باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کانسٹیبل کی بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی، تاہم میں اس کی معیت میں چلتے ہوئے تھانے سے باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا سردار حسین ایک گھوڑے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ مذکورہ گھوڑا ایک درخت کے نیچے بندھا ہوا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سردار حسین میرے پاس چلا آیا اور گھوڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، اس وقت جو دو بندے آپ کے کمرے میں موجود ہیں وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں ملک صاحب۔ تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تو یہ جناب، کہ وہ سرسراتی ہوئی انکشاف انگیز آواز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر گاؤں جانے ہی والا تھا کہ ایک فوری خیال نے مجھے اس گھوڑے کے سموں اور ان سے کچی زمین پر بننے والے نشانات کو چیک کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب میں نے اس گھوڑے کے کھرے پر دھیان دیا تو میرے دماغ میں ایک بتی سی جل اٹھی۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا
اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ انہی 2 گھوڑوں میں سے ایک ہے جن کے کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے میں چودھری نظام الدین کے گھر سے اس کے ڈیرے تک پہنچا تھا۔ سردار چاچا، میں نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ پکا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ 16 آنے پکا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے لوہا لاٹ بات کی ہے۔ کیا آپ کو میرے پیشے ورانہ صلاحیت پر کوئی شک ہے؟ نہیں، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ فی الحال گاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے چاچا، تم اندر جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب میں کرسی پر بیٹھنے لگا تو ان 2 میں سے ایک نے بیزاری سے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو آپ کے بلاوے پر اس لیے تھانے چلے آئے تھے کہ آپ ہمارا بیان لینے کے بعد جانے دیں گے، لیکن آپ ہمیں تو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ ہم اتنے بھی فارغ نہیں ہیں جناب کہ پورے دن ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ دوسرے نے ناگواری سے کہا، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں تاکہ ہم واپس جا کر اپنے کام میں لگ جائیں۔ تم میں سے کون شوکت اور کون انور ہے؟ میں نے ان کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ان ڈشکروں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا اپنا تعارف کرا دیا تو میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، کرسیاں چھوڑ دو اور اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ادھر پیچھے دیوار کے پاس۔ میرے بدلے ہوئے تیوروں نے انہیں حیرت آمیز الجھن میں ڈال دیا۔ انہوں نے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے کڑک کر کہا، میں تم سے بھی زیادہ مصروف انسان ہوں، اس لیے ہر وقت جلدی میں رہتا ہوں۔ میں نے جو کہا ہے اس پر فوراً عمل کرو، چلو شاباش۔ میرے خطرناک انداز سے انہوں نے بھانپ لیا کہ مجھ سے اڑی تڑی کرنے کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی فائدہ، لہٰذا وہ چپ چاپ جا کر دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تم میں سے کس نے زیبو کو سبق کیا تھا اور کون پینوں کو اٹھا کر لے گیا تھا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غضبناک انداز میں استفسار کیا۔ تم نے یہ ظلم کس کے کہنے پر ڈھایا تھا؟ اور مجھے بتاؤ، پینو اس وقت کہاں ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تھانے دار صاحب، انور علی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آپ ہم پر خواہ شک کر رہے ہیں۔ زینو کو تو زلفی نے قتل کیا ہے جناب، شوکت حسین نے مکاری بھرے انداز میں کہا۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے جا کر زلفی سے پوچھیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ جابر خان، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، یہ دونوں چودھری کے خاص آدمی ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ان کی خاطر مدارات ہم پر لازم ہیں، باتیں تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ حوالدار کے چہرے پر حیوانی چمک نمودار ہوئی۔ وہ شوکت اور انور کو ایسی نظر سے تکنے لگا جیسے کوئی بھوکا درندہ اپنے شکار کو نگاہ میں تولتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد شوکت اور انور دوبارہ میرے سامنے کھڑے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ ان سے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ان کے بدن نیلو نیل اور چہرے لہو لہان تھے۔ حوالدار نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرمعنی انداز میں کہا، ملک صاحب، یہ دونوں بیبے بندے بن گئے ہیں، آپ ان سے جو بھی پوچھیں گے یہ بلا تردد آپ کو بتائیں گے۔ میں نے ان کی زبانوں کے بریک اور کلچ پیڈل نکال دیے ہیں اور ایکسیلیٹر والی کلی بھی کل دبا دی ہے۔ جابر خان، میں نے شوکت اور انور کی مرمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ ملک صاحب، کافی دنوں کے بعد تو کسی مہمان کی خدمت کا موقع ملا ہے، حوالدار نے پوری شفاقی کے ساتھ جواب دیا۔ وقت کم تھا، بس مجھ سے جو بن پڑا وہ میں نے کر دیا ہے۔ آئندہ آدھے گھنٹے کے اندر میں نے شوکت حسین اور انور علی کا حلفیہ بیان قلم بند کر لیا۔ انہوں نے اس دوہری واردات کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اور یہ مذموم کام چودھری نظام الدین کے حکم پر کیا گیا تھا۔ چودھری کی بیوی نرگس اور ان کے بیٹے ناصر علی کو اس گھناؤنے منصوبے کی متعلق خبر نہیں تھی۔ واقعات کے مطابق شوکت اور انور ڈھاٹے لگائے
گھوڑوں پر سوار ہو کر چودھری کے گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے زینوں کی گردن کاٹنے کے بعد پینوں کو کلوروفارم میں بسا ہوا رومال سنگھا کر اٹھا لیا تھا اور آنن فانن واپس چلے گئے تھے۔ جب میں نے ان سے پینوں کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں تو شوکت نے ڈھٹائی سے جواب دیا، ہم نے پینوں کے لیے آم کے ایک پیڑ کے نیچے گہرا گڑھا پہلے سے کھود رکھا تھا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں اس گڑھے میں ڈال کر ہم نے مٹی برابر کر دی تھی۔ ہمارا کام اس منحوس بارش نے خراب کر دیا، انور نے بے شرمی کی انتہا سے گزرتے ہوئے کہا، ورنہ ہم تو پینوں کو زمین میں گاڑنے کے بعد گھوڑوں پر سوار ہو کر نہر کے کنارے سفر کرتے ہوئے اس نیم پختہ سڑک تک بھی گئے تھے تاکہ اگر آپ گھڑ سواروں کا کھرا نکلوائیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں کہ زلفی زینوں کو قتل کرنے کے بعد پینوں کو اٹھا کر شیخوپورہ یا لائل پور کی طرف گیا ہے۔ وہ بدبخت جس بارش کو منحوس کہہ رہا تھا وہ میرے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ اگر سردار حسین گھڑ سواروں کا کھرا پکڑ کر اس نیم پختہ سڑک تک جا پہنچتا تو میں اس ڈیرے کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے کے بارے میں کبھی نہ سوچتا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ 11 دسمبر بروز جمعے والا باران رحمت اس کیس کو صحیح خطوط پر ڈالنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ چودھری کے علم میں لائے بغیر میں نے شوکت اور انور کی نشاندہی پر پینوں کی لاش کو کھود کر نکال لیا تھا۔ اس بیچاری کو 3 دن پہلے بے ہوشی کی حالت میں منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا تھا۔ اس کا زندہ بچ جانا ناممکنات میں سے تھا۔ میں نے پینوں کی لاش کو فوراً سے پیشتر پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال روانہ کرنے کے سلسلے میں بندوبست کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ جب میں نے چودھری نظام الدین کو اس کے گھر سے گرفتار کیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہوں۔ ابھی تک اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں نے شوکت اور انور کو اپنے تھانے کے حوالات میں ڈال رکھا ہے اور ان کی نشاندہی پر میں پینوں کی لاش کو بھی برآمد کر چکا ہوں۔ یہ کارروائی میں نے اپنے عملے کی مدد سے نہایتی رازداری سے کی تھی۔ تمہاری کہانی ختم چودھری، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر بے رحمی سے کہا، بس میرے چند سوالات کے جواب دے دے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس وقت میرے اور چودھری کے علاوہ وہاں 4 افراد بھی موجود تھے، جن میں کانسٹیبل اکرام اللہ، کانسٹیبل حامد علی، نرگس اور ناصر علی شامل تھے۔ آپ نے چودھری صاحب کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ نرگس نے احتجاجی لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ ناصر علی تڑک کر بولا، ایک تو ہمارے گھر پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے، اوپر سے آپ ابا جی کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے تھانے دار صاحب؟ برخوردار، شکر مناؤ کہ تم اور تمہاری ماں اس شخص کے کالے کرتوتوں میں شامل نہیں ہو۔ میں نے چودھری نظام الدین کی جانب نفرت بھرا اشارہ کرتے ہوئے ناصر سے کہا، ورنہ اس وقت تم دونوں بھی زیر حراست ہوتے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر بولا، چپ چاپ دیکھتے اور سنتے جاؤ، ساری کہانی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد میں نے چودھری کا دیا ہوا لفافہ اس کو دکھاتے ہوئے نفرت آمیز انداز میں استفسار کیا، اس کا اصلی خط کہاں ہے؟ وہ زلفی والا خط میں نے آپ کو دے دیا تھا تھانے دار صاحب، اس نے لکنت زدہ لہجے میں رک رک کر کہا، آپ ہی کے پاس ہوگا۔ بکواس بند کرو کمینے شخص، میں نے ماندانہ نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، زلفی اس سال مارچ کے مہینے میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ اس وقت جنگ صدر کی سینٹر جیل میں بند ہے۔ تم نے کسی اور کے آئے ہوئے لفافے میں خود کا لکھا ہوا خط رکھ کر زلفی کے آڑ میں جو جرم کیا ہے میں اس کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ تمہارے دونوں ڈشکرے شوکت اور انور اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں بند ہیں۔ انہوں نے تمہارے خلاف بیان دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ذہن میں بجھے ہوئے الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں نے شوکت
اور انور کی نشاندہی پر پینو کی لاش کو تمہارے باغ میں سے کھود کر نکال لیا ہے۔ تم عبرتناک سزا سے نہیں بچ سکو گے چودھری۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ناصر اور نرگس کی حالت دیدنی تھی۔ وہ بے یقینی سے نظام الدین کو تک رہے تھے اور نظام الدین کسی مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا رحم طلب نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ شخص خوددار لہجے میں بولا۔ زینو کسی بھی طور اس شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ناصر اور پینو کی شادی صرف اس لیے کرانا چاہتا تھا کہ زینو کے بعد زمین و جائیداد وغیرہ پر ہمارا ہی قبضہ قائم رہے۔ زینو نے میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ چودھری، تم بڑے بے صبرے نکلے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اگر تم چند گھنٹے صبر کر لیتے تو تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، کیونکہ جب تمہارے ملازم نے زینو کی گردن کاٹی اس سے 2-2.5 گھنٹے پہلے زینو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے زینو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کے سامنے کر دی۔